تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. وہ رب العالمین جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر بہت سارے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. سب پر درود و سلام ہو، خصوصاً بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام جیسا عظیم تحفہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا عظیم مہینہ ہم نے اور آپ کو عطا کیا. یہ مبارک مہینہ چند دنوں کے بعد ہم سے جدا ہونے والا ہے. وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، وہ لوگ قابل تحسین ہیں جنہوں نے اس مبارک مہینے کو پا کر اپنے رب کو راضی کیا، اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کی، توبہ استغفار کیا، اپنے آپ کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کیا. وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لوگ قابل مذمت ہیں اور دنیا اور آخرت کے اندر بھی قابل مذمت ہیں جو طاقت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود بھی رمضان کا روزہ نہیں رکھے، عبادات نہ کر پائے، دین سے دور رہے. ایسے لوگ قیامت کے دن خائب و خاسر ہوں گے اور عید کے دن بھی خائب و خاسر ہوں گے. ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک اللہ رب العالمین کے عذاب موجود ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دن باقی ہیں، جو ایام باقی ہیں، اس میں توبہ استغفار کر کے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نیکی کرنے کی کوشش کریں. آج کے جمعے کے اندر جو چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے وہ آخری عشرے کے تعلق سے باتیں ہوں گی کہ آخری عشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور ہم نے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر یعنی آخری 10 دنوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے اور کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اپنے کمر کو مضبوط کر لیا کرتے تھے، اپنے عزم ارادوں کو مضبوط کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. اس لیے ہم نے اور آپ کو بھی اس آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. راتوں کو جاگ کر آپ اللہ کی عبادت کریں، اپنے نمازوں کو آپ لمبی کریں، اپنے تراویح کو آپ لمبی کریں، اپنے تلاوت کو آپ لمبی کریں. یہ آخری عشرہ اسی چیز کے لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے. اس طریقے سے آخری عشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، جو آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے سے یہ چیز ختم ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ ضرورت یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اعتکاف بیٹھنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص 10 دنوں تک یا 20 دنوں تک نہیں بیٹھ سکتا، ایسا
شخص اگر 1 دن یا 2 دن کے لیے بھی بیٹھنا چاہے اعتکاف کے اندر تو اس کا بھی جواز ملتا ہے، لہٰذا ہم نے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس شخص پر کیا چیزیں عائد ہوتی ہیں، کیا مسائل اس کے سامنے پیش آتے ہیں، وہ جاننا چاہیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس امرأة ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنت یہ ہے ایک معتکف کے لیے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ بلا ضرورت باہر نہ نکلے، بلا ضرورت بلا کسی وجہ باہر نہ نکلے۔ اسی طریقے سے اس پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، تو اسے وہ دیکھنے کے لیے نہیں جائے گا، اس کی عیادت کے لیے وہ نہیں جائے گا، اس کے گھر کا ہی کوئی شخص کیوں نہ بیمار ہو جائے، جانے کے ایسے شخص کو اجازت نہیں ہے۔ باہر جو لوگ ہیں جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کے جو افراد مریض ہیں یا جو کوئی بیمار ہے، اس کی شفا یابی کے لیے وہ جو بھی طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ اس شخص کو جائز اور درست نہیں ہے کو جائے۔ اسی طریقے سے کسی کا انتقال ہو جائے، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اپنے بیوی کو چھو نہیں سکتا اور اپنے بیوی کے پاس وہ شخص جا نہیں سکتا ہے، اور کسی شخص ضرورت کے بلا وہ شخص اعتکاف سے باہر نکل نہیں سکتا۔ ہاں یہ کہ کھانا کھانے کے لیے انسان باہر جائے، قضائے حاجت کے لیے انسان باہر جائے، یا کوئی سخت ضرورت ہو گئی کہ نکلنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ انسان نکل سکتا ہے، ورنہ فضول کی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا۔ اسی طریقے سے آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ایسے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص کو موبائل کو بھی اپنے آپ سے دور کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو بات کرنے سے منع کیا گیا، آپ کو کچھ دیکھنے سے منع کیا گیا، آپ کو بات چیت سے منع کیا گیا، لہٰذا آپ کو موبائل کے استعمال سے بھی منع کیا گیا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری عشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ رات ایک تہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک پڑھایا، تیسرے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا پڑھایا کہ لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ شاید کہ ہم سحری نہ کر پائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہم نے پورا رمضان چھوٹی چھوٹی تراویحاں پڑھی، بہت مختصر تراویح پڑھ کے ہم نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، یا اپنی نمازوں کو مختصر کر کے ہم نے تراویح کی نماز ادا کی ہے۔ لہٰذا اس آخری عشرے میں ہم نے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لمبی نمازیں پڑھیں، لمبی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ اس کا فائدہ ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے۔ اگر آپ کے پیر دکھ جاتے ہیں، آپ کی کمر دکھتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جب تھک جائیں تو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پیر ٹھیک ہو جائے، دکھ ختم ہو جائے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ بیٹھ جائیں، یہ طریقہ اسلام کے اندر جائز اور درست ہے۔ اس لیے ہم نے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لمبی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتہ یہ قدر والی چیز کیا ہے، یہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنی عظیم رات ہے، اتنی عظیم رات ہے کہ آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب آپ اس چیز کو اگر کنورٹ کریں گے، تقسیم کریں گے، بانٹیں گے سال کے اندر، تو 83 سال 4 ماہ جس کی مدت بنتی ہے، اس عمر تک پہنچتے پہنچتے انسان مر جاتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو 83 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انسان بچتا نہیں ہے، کم و بیش آپ کو لوگ ڈھونڈ کر ملیں گے کہ آپ ایسے شخص کو پائیں گے جس کی عمر 80 سال کراس کر گیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی مختصر سے وقت میں، مختصر سی زندگی میں بہت اچھا موقع، بہت اہم اللہ تعالیٰ نے آفر دیا ہے
کہ اگر آپ اس تاک رات میں جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ 83 سال 4 ماہ کی مدت تک کی عبادت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسے شخص کے اللہ رب العالمین پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قدر والی رات میں جاگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اس قدر والی رات میں فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، روح الامین یعنی جبرائیل السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ فجر کے ٹائم تک اس قدر والی رات میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے، شیطان کو یہ جرت نہیں ہوتی، شیطان کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی برا کام کرے۔ لہذا ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم جب اسلام کو قبول کرتے ہیں، ہم جب کلمہ کو پڑھتے ہیں، تو ایک شیطان قدر والی رات میں منکرات سے دور رہتا ہے، لہذا ہمیں بھی اس قدر والی رات میں منکرات سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہم اور آپ قدر والی رات میں، شب قدر میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانا پکانے میں، بریانی کھانے میں، طرح طرح کے پکوان کھانے میں ہمارے وقت گزر جاتے ہیں۔ اس چیز سے اسلام نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ رات کھانے پینے کی رات نہیں ہے، یہ رات واویلے کی رات نہیں ہے، یہ رات ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اپنے وقت کو گزارنے کی رات نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی رہیں، اپنے کام کاج کو کر رہے ہوں مجبوری کے عالم میں، ایسی صورت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، وقت کو نکال کر، ٹائم کو نکال کر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ جبکہ ہمارے نوجوان خصوصی طور پر 1 آنا سے لے کر 7 آنے تک، یا 7 آنے سے لے کر 9 آنے تک گاؤں کے اس چھوڑ سے لے کر اس چھوڑ تک ٹہلتے رہتے ہیں، کوئی گلی نہیں بچتی، کوئی محلہ نہیں بچتا، کوئی مارکیٹ نہیں بچتی، ہم اور آپ طرح طرح ٹہلتے ہیں۔ ہم نے اس چیز سے باز آنا چاہیے۔ موٹر سائیکل دوڑانے کے لیے رات نہیں ہے، جاگنے کے لیے رات یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے رات ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو نشہ آور چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں، اس نشہ آور چیز کو اس لیلۃ القدر کی رات میں، اس قدر والی رات میں بنڈل کا بنڈل ختم کر دیں۔ بیڑی اور سگریٹ ہم اور آپ پیتے رہیں، اسی کے کھانے میں، اسی کے خریدنے میں، اسی کے بیچنے میں اگر ہمارا وقت گزر جائے تو ہم نے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر والی رات کو ہمیں میسر کرنا، ہم پا کر حرام چیزیں کھا کر اس قدر والی رات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ قدر والی رات جاتی رہے گی اور ہم اور آپ کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس قدر والی رات میں وہ لوگ جو پڑھنا نہیں جانتے، وہ لوگ جو جاننا نہیں جانتے، کچھ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو یہ مختصر سی دعا یاد کرنی چاہیے، اور جو جانتے بھی ہیں ایسے لوگوں کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ رب العالمین تو کریم ہے، تو بزرگ ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بخشش کر دے۔ یہ دعا ہم نے اور آپ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے اس دعا کو ہم نے اور آپ کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑی عظیم دعا ہے، بڑی عظیم رات ہے، اس کی عظمت کو ہم نے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس آخری عشرے میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ ہم نے اور آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، وہ فطرانہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرانہ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے
چاہے وہ عورت ہو، ہر کسی پر اللہ رب العالمین نے فطرانے کو فرض قرار دیا ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اگر بچہ جس صبح پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرانہ دیا جائے گا۔ بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر بچہ پیٹ کے اندر ہے اور اس کے اندر روح پھونک دی گئی ہے، یعنی 4 مہینہ کراس کر دیا گیا ہے، کراس ہو گیا ہے، ایسے لوگوں کا، ایسے بچے کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا، یہ بعض علماء کرام نے کہا ہے۔ لیکن درست اور صحیح بات یہی ہے کہ جو کوئی اس دنیا کے اندر پیدا ہو گیا ہے، کوئی بھی ہو، ایسے شخص پر، ایسے انسان پر، ایسے مسلمان پر 2.5 کلو اناج نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ اور یہ اناج جب آپ عیدگاہ نکلیں گے، نکلنے سے پہلے ادا کرنا ہے، نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کو ادا کرنا ہے، 2 3 4 دن پہلے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اگر نکالنے کا علماء کرام نے مدت دیا ہے تو 1 دن آدھ دن آپ پہلے نکال سکتے ہیں۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ عیدگاہ جانے سے پہلے نکالیں۔ 2.5 کلو جو 2.5 کلو بنتا ہے، جو آپ کھاتے اور پیتے ہیں، اناج ہے، گیہوں ہے، اسی طریقے سے چاول ہے، مکئی ہے، جو کچھ آپ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ اناج نکالیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم پیسہ اور روپیہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اناج نکالیں، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے واقعی میں تو آپ روپیہ اور پیسہ نکال سکتے ہیں، لیکن اناج کے ہوتے ہوئے کوئی شخص روپیہ اور پیسہ نہیں نکال سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرا للصائم من اللغو والرفث والطعمة للمساکین۔ اللہ رب العالمین نے اس فطرانے کو کیوں فرض قرار دیا ہے؟ آپ روزہ رکھتے ہیں، جانے انجانے میں آپ کی زبان سے کچھ غلط باتیں نکل جاتی ہیں، آپ کے حرکات سے کسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں، کچھ چیزیں صادر ہو جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس فطرانہ سے ختم کر دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور مسکین اور اسی طریقے سے فقیر اور فقراء کے لیے یہ کھانا ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم نے اور آپ کو اس چیز کو نکال کر غریبوں میں بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، تقسیم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے چند باتیں عید کے تعلق سے جان لیتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ اگلا جمعہ عید سے پہلے آئے یا عید کے دن ہی آئے، اس لیے لہٰذا ہم نے عید کے تعلق سے بھی چند چیزیں پہلے ہی جان لینی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم چاند دیکھیں، شوال کے چاند کو دیکھنے کی ہم نے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اور جب چاند دیکھے تو دعا بھی پڑھنا چاہیے، اور جب آپ کو چاند دکھ جائے تو تکبیرات کو بلند کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یعنی عید کی نماز عید کی نماز کے لیے جب تک امام لوگوں کو کھڑا ہونے کا حکم نہ دے دے، جب تک آپ تکبیرات کو بلند کرتے رہیں، تکبیرات کو اللہ رب العالمین کے لیے بلند کرتے رہیں۔ یہی طریقہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھایا اور بتایا ہے، اس چیز پر ہم نے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید جانے سے پہلے اچھی طرح غسل کرنا چاہیے۔ نہانا واجب اور ضروری نہیں ہے، کوئی شخص اگر پاک ہے، کوئی اگر ناپاک نہیں ہے، بغیر نہائے بھی جا سکتا ہے، لیکن نہانا افضل اور بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ ٹھنڈک کا موسم ہے، آپ انہیں بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، آپ انہیں نہانے کے چکر میں بیمار کر دیں، پریشان کر دیں، اس چیز سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو نہا کر جائیں، خوشبو لگا کر جائیں، اچھا کپڑا پہن کر جائیں، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ نیا کپڑا پہننے کا کہیں اسلام کے اندر حکم نہیں ہے، اچھا کپڑا پہننے کا حکم ہے، لہذا اچھا کپڑا پہن کے جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ گھر سے روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ 1 کھجور کھاؤ، 3 کھجور کھاؤ، 5 کھجور کھاؤ، 7 کھجوریں کھاؤ، یعنی طاق عدد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کو کھایا کرتے تھے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لہذا ہم نے بھی عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھا کر جانا چاہیے، یہ سنت ہے، اس سنت پر ہم نے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پر بقرعید کے موسم میں، بقرعید کے ٹائم پہ، کہ جب ہم آئیں گے روزہ رکھتے ہیں، روزے کی نیت کر کے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کچھ کھاتے اور پیتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے،
یہ درست چیز نہیں ہے، لہذا ہمیں عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے عیدگاہ پیدل جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی عیدگاہ بغل میں ہے، لہذا آپ پیدل آنے کی کوشش کریں، راستہ بدل کر جانے کی کوشش کریں۔ آپ آئیں تو دوسرے راستے سے، جائیں تو دوسرے راستے سے، اسلام کا طریقہ ہے۔ قیامت کے دن یہ راستے آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ پیدل آتے تھے اور راستہ بدل کر آتے اور جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب آپ عید کے لیے آئیں عیدگاہ، تو اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ صرف مردوں پر عید کی نماز نہیں فرض ہے، اللہ رب العالمین نے عورتوں پر بھی عید کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی گھر سے باہر نکالنے کا حکم دیا کہ عورتوں کو بھی گھر سے باہر لے کر آیا جائے، عیدگاہ جائیں، نماز ادا کریں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حتیٰ کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کو بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا یہ بھی عیدگاہ جائیں گی لیکن نماز نہیں پڑھیں گی، لوگوں سے پیچھے بیٹھی رہیں گی، اور جب مسلمان دعا کریں گے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، تو ایسے صورت میں وہ مسلمانوں کے دعاؤں میں شریک ہو جائیں، مسلمانوں کے دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ جبکہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اڑوس پڑوس کے ملکوں میں، اڑوس پڑوس کے گاؤں میں آپ دیکھنے کی کوشش کریں، بہت سارے گاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتی ہیں، وہ روکتے ہیں، زبردستی روکتے ہیں یا جس بھی انداز میں روکتے ہیں، ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کا طریقہ ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی کا حکم ہے کہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی اور نماز ادا کریں گی۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لہذا ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہم جرأت دکھائیں، ہم یہ دکھائیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے نماز عیدگاہ میں ادا کرنا چاہیے۔ آپ گاؤں والے یا جہاں کہیں عیدگاہ نہیں ہے وہاں عیدگاہ مقرر کرنا چاہیے، عیدگاہ میں جا کر ہی عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے عیدگاہ کی طرف جب آپ جانے لگے یا چاند جب آپ دیکھ لیں، چاند کے دیکھنے کے بعد عیدگاہ جب آپ جانے لگتے ہیں تو تکبیرات کو بلند کرنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دعا ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ احساس ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے، یہ احساس ہمیں اور آپ کو جب ہوگا تبھی ہم اس چیز کو پڑھتے رہیں گے۔ جبکہ ہم اور آپ باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، پوچھتے ہوئے جاتے ہیں کہاں سے کپڑا لائے ہیں، کہاں سے یہ سامان خرید کے لائے ہیں، عید کی نماز پڑھ کر کہاں جانا ہے، یہ ساری پلاننگ ہم اور آپ کرتے ہیں۔ جبکہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے، تلاوت کر اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھایا ہے، جو دعا سکھائی ہے، وہ دعا پڑھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو جانا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب آپ عیدگاہ جاتے ہیں تو نماز عید سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ عید کی نماز سے پہلے یا عید کے نماز کے بعد کوئی سنت نماز پڑھنی ہے، یعنی جب آپ عیدگاہ جائیں گے تو صرف 2 رکعت عید کی نماز ہی پڑھنی ہے، آگے پیچھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اسلام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ اور اس طریقے سے نماز عید کے لیے اذان اور اقامت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ اذان اور اقامت سے ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے۔ عید کی نماز سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد پڑھ لینا چاہیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ جبکہ ہمارے گاؤں کا طریقہ کیا ہے، ہمارے قصبے کا طریقہ کیا ہے کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے بعد ہم اور آپ پڑھتے ہیں عید کی نماز۔ یہ شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ بہتر اور افضل یہی ہے، صحیح بات یہی ہے، درست بات یہی ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ عرب کے ممالک میں رہتے ہیں، عرب کے ملکوں میں رہ کر آئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر لوگ میدان میں نکل جاتے ہیں، عیدگاہ میں نکل جاتے ہیں، جیسے ہی سورج نکلتا ہے 10-15 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، تمام لوگ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جبکہ ہم اور آپ اس چیز سے دور ہیں، کہتے ہیں لوگ تیار نہیں ہو پائیں گے، لوگ آ نہیں پائیں گے۔ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ آپ نمائش کھانے میں جا رہے ہیں؟ آپ کس کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کس کو ریڈی ہو کر دکھانے کے
لیے جا رہے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ سادہ سمپل کپڑا پہنیں، اچھا کپڑا پہننے کی کوشش کریں، پہن کر آپ جلدی آنے کی کوشش کریں اور آپ جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ سنت یہی ہے، افضل یہی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ تیار ہو کر عیدگاہ آئیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ وقت 8 بجے کا بھی دے دیں گے تب بھی کوئی تیار ہو کر آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ سورج کے نکلنے کے 15 منٹ بعد بھی وقت دیں گے تو سارے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، انسان کی فطرت ہی ایسے ہے، جتنا وقت دیا جائے گا اتنا وہ ٹائم لے گا، اتنا لیٹ سے وہ تیار ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، آپ دین پر نہیں عمل کریں گے، آپ قرآن و سنت پر نہیں عمل کریں گے، ہم نہیں عمل کریں گے تو دوسرا کیسے ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوگا؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے جو گاؤں کے ذمہ دار ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ نماز جلدی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے موقع پر خوشیاں بھی منانی چاہیے۔ خوشی آپ منائیں، اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ خوشیاں منانے کی مکمل اجازت آپ کو ہے، آپ خوشی منا سکتے ہیں، لہذا آپ کو خوشی منانا چاہیے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 نوخیز لڑکیاں اشعار پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر یہ شیطانی حرکتیں کیا ہو رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اے ابو بکر تم یہ بات جان لو کہ لوگوں کے جیسے عید ہوتے ہیں ایسے ہی آج کا دن یہ ہمارے لیے عید ہے، لہذا اشعار پڑھنا یہ جائز اور درست ہے۔ وہی اشعار جو اسلام کے قانون اور قاعدے کے مطابق ٹھیک ہے، اس میں توحید کا ذکر ہو، اس میں اللہ کا ذکر ہو، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، قوالی نہ ہو، طرح طرح کی فحاشی نہ ہو، غزلیں نہ ہو، اس چیز سے ہم نے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اشعار توحید کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھیل کود، معمولی کھیل کود جس کے ذریعے سے جسم آپ کا تندرست ہو، جس کے ذریعے سے آپ مضبوط بن سکیں، ہر وہ کھیل آپ کھیل سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے کے دور میں تلوار بازی، نیزہ بازی، طرح طرح کی لڑائیاں جو لوگ کرتے تھے وہ سیکھتے تھے۔ حبشہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے اندر آتے ہیں اور نیزہ بازی دکھاتے ہیں، کلاکاریاں اپنے دکھاتے ہیں، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر دیکھتی رہتی ہیں۔ جب آپ کا من بھر جاتا ہے پھر وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا عورتیں بھی دیکھ سکتی ہیں، مرد بھی دیکھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اختلاط نہ ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ ہم نے اور آپ کو جاننا چاہیے، یہ بات ہم نے اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ عید کے دن چند اہم منکرات بھی ہم اور آپ کرتے ہیں، جانے میں کبھی انجانے میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ عید کے دن جو چیزیں کرتے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ کپڑا نیا خرید کے لائے ہیں، لہذا کرش ٹوٹنی نہیں چاہیے، ہمارا کپڑا ہمارے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اس سے اسلام نے ہمیں اور آپ کو روک دیا ہے، اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہر انسان یہ چاہے گا، ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ آج کے دن ہمارا رب ہماری طرف محبت کی نظر سے دیکھ لے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو اور وہ مرد ہو، ایسے شخص کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں کریں گے۔ لہذا وہ شخص جو اپنے آپ کو چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے، اسے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے۔ اور جس کی خواہش ہے، جو یہ چاہتا نہیں کہ اس کا رب اس کی طرف نظر کرم نہ کرے، ایسا شخص جیسے زندگی گزار رہا ہے گزارنے کی اسے اجازت ہے، لہذا ہم نے اور آپ کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ عید کے دن یا عید سے پہلے لوگ داڑھیاں کٹواتے ہیں، داڑھیاں مڑواتے ہیں، ہم نے اور آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مرد بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے، مرد کی پہچان یہ ہے، مرد کی شان یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھے۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا، داڑھی رکھنے سے کوئی انسان برا نہیں دکھتا، کوئی انسان بھوت پریت نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم نے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارا نوجوان یہ کہے کہ اگر ہم داڑھی رکھیں گے لڑکیاں ہم سے شادی نہیں کریں گے، ہمارے سامنے نکاح نامہ نہیں آئے گا یا نکاح نہیں کیا جائے گا، اچھی لڑکی ہمیں ملنے والی نہیں ہے،
ہے ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ داڑھی رکھ کر جو لڑکی آپ کو نہیں پسند کرتی ہے ایسے لڑکی کو ریجیکٹ کرنے کا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ پسند کریں جو آپ کو داڑھی رکھنے کے بعد بھی آپ کو نہ پسند کریں، لہذا آپ داڑھیاں رکھیں۔ اسلام کے آپ شیر ہیں، اسلام کے آپ دلیر ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو داڑھی رکھنے کی اجازت ہے اور آپ کو داڑھی رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین ووفر اللحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی آپ مخالفت کیجئے، مشرکین کی مخالفت کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ کافر اور مشرک لوگ داڑھیاں نہیں رکھتے ہیں، مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ داڑھی رکھتے ہیں۔ آپ واقعات پڑھیں گے، آپ تاریخ کو پڑھیں گے، صلاح الدین ایوبی کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک انگریز ان کے بچے کو گود لیتا ہے اور وہ بچہ اس انگریز کو دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ انگریز ان سے پوچھتا ہے صلاح الدین ایوبی کیا بات ہے، یہ بچہ ہمارے گود میں آ کر رونے کیا لگا؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے مرد داڑھیاں رکھتے ہیں، آپ داڑھی نہیں رکھیں، لہذا یہ بچہ آپ کو دیکھ کر ڈر گیا ہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے، یہ کیسا مرد ہے کہ مرد ہونے کے باوجود بھی داڑھی نہیں رکھتا۔ یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لہذا آپ داڑھیاں نہ کٹوائیں۔ کیا میں داڑھی رکھا ہوں میں انسان نہیں دکھتا، میں بھوت اور پریت دکھ رہا ہوں؟ جو انسان داڑھی رکھا ہے کیا اس کی عزت کم ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملات نہیں کیا جاتا؟ یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بغیر داڑھی والے انسان کو کوئی سیٹ نہیں دے گا، لیکن ایک داڑھی والا انسان چلا جائے اٹھ کر لوگ اسے کرسیاں دیتے ہیں، داڑھیاں دیتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، لہذا ہمیں کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اچھا اور بہتر بنائیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں عید کے موقع پر بہت سارے لوگ نامحرم عورتوں سے جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ آپ سمئی پینے کے نام پر، آپ رشتہ داری کے نام پر، آپ عزت و اقارب کے نام پر ان کے گھر جائیں، ان سے ملاقاتیں کریں، یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اسے اسلام نے ہمیں اور آپ کو روک دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، پردہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن عید کا دن آئے لوگ سج دھج کر جب نکلتی ہیں عورتیں، آپ دیکھیں بازوؤں پر ایسے کپڑے لگے ہوئے ہیں کہ پورا بازو دکھتا ہے، ایسا کپڑا پہن کے رکھی ہیں کہ جسم کا ایک ایک آدھا نظر آ رہا ہے۔ لڑکیاں جوان ہو گئی، لڑکیاں بڑی ہو گئی، 10 سال کراس کر چکی ہیں، ایسے عالم میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے گھرانوں کی لڑکیاں بے پردہ عید کی طرف نکلتی ہیں، عیدگاہ کی طرف نکلتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں اور آپ پر پردے کو واجب قرار دیا ہے، آپ پردہ کریں، آپ برقعے میں آئیں، اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے مسلمان عورتوں یہ بات جان لو، کان کھول کر یہ بات سن لو کہ تم جاہلی عورتوں کی طرح گھر سے باہر نہ نکلا کرو، زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نہ نکلا کرو، بلکہ مکمل پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کرو۔ یہ اسلام کا طریقہ تھا، یہ ہمارے معاشرے کا طریقہ الٹ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہیں، جنت کے اندر ہی نہیں، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہیں جو کپڑا ایسی پہنتی ہیں کہ کپڑا پہننے کے بعد ننگی رہتی ہیں، کپڑا اتنا تنگ ہے جسم کا آدھا دکھ رہا ہے، کپڑا اتنا باریک ہے جسم کا آدھا نظر آ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کی خوشبو آپ نہیں پا سکتی ہیں، اور جنت کی خوشبو کافی میل پہلے، کافی سالوں پہلے اللہ رب العالمین احساس کرا دے گا۔ جب آپ کافی سال پہلے، کافی کلومیٹر پہلے روک دیے جائیں گے تو آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے ایسی عورتیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل
مائل کرے، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ایسی بھی عورتیں اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتی ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے بال کو سر کے اوپر باندھتی ہے، جسے ہم اور آپ چانی کہتے ہیں یا گڈی کہتے ہیں، سر کے اوپری والے حصے پر اگر عورتیں بالوں کو باندھتی ہیں، ایسے عورتوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسی عورتیں بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ایسے گھر کے مردوں کو معلوم ہونا چاہیے جن کے گھر کی خواتین اس طرح بال باندھتی ہیں، ایسی عورتوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے جو اس چیز میں ملوث ہیں کہ اپنے بالوں کو آپ جوڑا بنا کر، اپنے بالوں کو آپ اکٹھا کر کے سر کے اوپری حصے میں دکھاتی ہیں، اور وہ ظاہر ہوتا ہے دوپٹہ باندھنے کے بعد، اس طریقے سے وہ ظاہر ہوتا ہے نقاب باندھنے کے بعد، تو آپ جنت کی خوشبو نہیں پانے والی ہیں۔ فیشن کے نام پر اگر اس چیز کو آپ کرتی ہیں یا بغیر فیشن کے نام پر اس چیز کو آپ کرتی ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے آپ اس چیز کو کرتی ہیں، کسی بھی صورت میں کرنا جائز اور درست نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس طریقے سے بات آئی ہے، یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں نقاب ایسا چلا ہے، برقع ایسا چلا ہے کہ وہ کمر پہ اتنا ٹائٹ، سینے پہ اتنا ٹائٹ، اس طریقے سے تھائی پہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، جسم کا آدھا نظر آ رہا ہے، جسے نہ دیکھنا ہو وہ بھی برقع پہننے کے بعد دیکھے، اس میں طرح طرح کے نقاشی کیے ہوئے ہیں، اس طریقے سے طرح طرح کی موتیاں لگی ہیں، طرح طرح کے ستارے لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق آپ بھی پردہ نہیں کی ہوئی ہیں، آپ بھی ننگی ہیں، کپڑا پہن کر آپ ننگی ہیں، لہذا آپ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی ہیں۔ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو ڈھیل ڈھال ہو، برقع ایسا ہونا چاہیے جو ڈھیل ڈھال ہو، برقع ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر نقاشی نہ ہو، جس کے اندر ڈیزائن نہ ہو، جس کے اندر کسی بھی قسم کے کوئی کام نہ کیا ہو۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا ہے۔ میرے ماؤں، میرے بہنوں، اگر ہماری بات کو آپ سن رہی ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قید نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قید خانے میں بند نہیں کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ یہ آپ کی عزت کے لیے ہے، آپ کی عفت کے لیے ہے، آپ کی پاک دامنی کے لیے ہے کہ اگر آپ اچھا پہنیں گی، آپ ڈھیلا ڈھالا پہنیں گی، آپ اچھا برقع استعمال کریں گی، تو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے۔ لہٰذا یہ آپ کی عزت کی بات ہے، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اس طریقے سے عید کے تعلق سے چند اور باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے اور سمجھایا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جب راستے کی طرف جائیں، یعنی جب آپ عیدگاہ کی طرف جائیں تو مرد اور عورت دونوں کا راستہ الگ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک ہی راستہ ہے، مرد عورت کو ٹکر دے رہے ہیں، عورتیں مردوں کو ٹکر دے رہی ہیں، راستہ دو کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا عیدگاہ کافی بڑا ہے، آپ کا میدان کافی بڑا ہے، راستہ ایسا آپ بنائیے کہ عورت کے لیے الگ راستہ ہو، مرد کے لیے الگ راستہ ہو۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہی سکھایا اور یہی بتایا ہے، اور ذمہ دار لوگوں کو ایسے راستوں پر کھڑے ہو جانا چاہیے کہ مرد کے راستے سے کوئی بھی عورت اندر آنے کی کوشش نہ کرے، نہ جا پائے نہ نکل پائے۔ اسلام کا طریقہ ہے، اسی پر ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ لہذا راستے الگ ہونے چاہیے، مارکیٹیں الگ ہونی چاہیے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں مٹھائیاں خریدنے کے چکر میں، کھلونے خریدنے کے چکر میں اختلاط ہوتا ہے، مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹکر مارتے ہیں۔ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی عزت کی بات ہے، یہ آپ کی عفت کی بات ہے۔ ایک مسلمان مرد ہو یا ایک مسلمان عورت ہو، اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، اس کی عزت کی بات ہے کہ کوئی دوسرا اور مرد اسے چھو نہ سکے، اور ایک مرد کی عزت کی بات ہے کہ کوئی عورت اسے ٹچ نہ کر سکے۔ اسلام کا طریقہ ہے، اسے ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور جاننی چاہیے کہ عورت کو خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما بات استاطرت ومرت بالقوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتی ہے، تو ایسے عورت کو معلوم ہونا چاہیے ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت بدکار ہے۔ لہذا آپ ایسا کریم پاؤڈر ہرگز نہ لگائیں، ایسا میک اپ آپ ہرگز نہ کریں جس میں خوشبو ہو، جس میں بو آ رہی ہو۔ اسلام نے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو روک دیا ہے۔ آپ میک اپ کریں، میک اپ کرنے سے اسلام نے کہیں نہیں روکا ہے، جہاں میک اپ کرنا چاہیے وہاں آپ میک اپ کریں۔ آپ کا شوہر آپ کے میک اپ کے لیے زیادہ حقدار ہے، لہذا آپ اچھے طریقے سے لگائیے، اچھے طریقے سے میک اپ کر کے اپنے شوہر
دربار کے سامنے آپ پیش ہوئیے، اس کے سامنے آپ کھڑی ہوئیے، سر ڈھک کر اس کے سامنے آپ جائیے، آپ کو وہاں ثواب ملے گا۔ لیکن وہی چیز اگر آپ کر کے باہر نکلتی ہیں تو آپ زانیہ ہیں، آپ بدکار ہیں، آپ اسلام کے اندر ایسی ہیں کہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی ہیں۔ لہٰذا اس چیز پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں بھی وضو کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ جانے اور انجانے میں وضو نہیں کرتے اور ڈائریکٹ جا کے عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی نماز ہو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ لہذا عورتیں بھی وضو کر کے جائیں، بچے بھی وضو کر کے جائیں، بڑے بزرگ ہوں یا کوئی بھی ہو، سے عید کی نماز ادا کرنی ہے وہ وضو کر کے جائے۔ یہ چند باتیں بھی جو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم نے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر جو ہم نے نیکی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جانے اور انجانے میں اگر اس مہینے کے اندر ہم سے کوئی خطا اور غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پہ زندہ رکھ، جو ہمارا ساتھ نہ ہو ایمان اسلام پہ ہو۔ اے اللہ رب العالمین، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں تو ان کے پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، پیار و محبت پیدا کر دے، الفت و پیار پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے، قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ اور کوئی سبیل نکال دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو رشتوں کے متلاشی ہیں اچھا اور بہتر رشتہ دے دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو دنیا سے چلے گئے، رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پہ زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام تو آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔